میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 9 رمضان المبارک بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک تسبیح کرنی ہے، دولت آپ کے گھر میں بارش کی طرح، طوفان کی طرح، سیلاب کی طرح آئے گی۔ ایسے ہوگا جیسے گھر کے اندر ایک دولت کا درخت لگا ہوا ہے۔ یہ کسی اور کا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، صحابہ اکرام کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ رات کو کوئی پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ صبح کو پڑھے گا تو رات تک تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک تسبیح کر لے۔ اس عمل کی برکت سے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں۔ کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے، جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لازمی اس عمل کو کریں۔ یہ عمل اولیاء کا، عاملین کا، صوفیاء کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بندہ وہ کچھ حاصل کرے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی اس انتظار میں تھا اس کے پاس اتنے پیسے آ جائے وہ اپنا گھر خرید لے، تو اس عمل کی برکت سے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ اس انتظار میں تھے، آپ کے پاس پیسے آئے اور سارا قرض اتر جائے، تو اس عمل کی برکت سے آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں، اپنے روزگار کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو تنگ دست ہیں، اپنی تنگ دستی کے لیے، جو بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ آئے، کوئی فرشتہ آئے، کوئی غیبی مدد آئے، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائے، آپ کے حالات کو بہتر بنا جائے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما جائے، آپ کے گھر میں مال و دولت کا سیلاب لگ جائے، آج ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ 100 مرتبہ کر لینا۔ رب تبارک و تعالی سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے، مشکلات ختم نہیں ہوتی، فقر و فاقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں؟ جو فرشتوں کی تسبیح ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد، روایات میں ہے 1 ہفتے کے بعد وہ آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں پڑ رہی۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر مال و دولت کا سیلاب لگ جائے گا، بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، مجھے اس کا یاد کرنا پسند ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو۔ اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگو گے، رب تبارک و تعالیٰ 90 لاکھ عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، خزانے بہت بڑے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ بات مانگنے کی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ماں سب کچھ بیچ کر، محنت کر کے بچے کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اگر بندہ اس رب کی بارگاہ میں آ جائے جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس سے مانگ کر تو دیکھو وہ رب تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ بات مانگنے کی ہے، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور ایسا توکل کرے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا
کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، لیکن رب تبارک و تعالی پر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا، تو رب تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی رب تبارک و تعالی پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے تو دیکھو رب تبارک و تعالی کی ذات آپ کو کیسے نوازتی ہے۔ اس عمل کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، ہمارے اور آپ کے بتانے میں کمی ہو سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حق ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھولے گا، رزق کی بندش کو ختم کرے گا، گھر سے تنگ دستی کو ختم کرے گا، نحوست کو ختم کرے گا، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر کے خوشحالی لائے گا، آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کو بڑھائے گا۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو اپنے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ضرور کریں۔ آپ کا جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کا کام بنے گا۔ ماہ رمضان المبارک عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ انسان اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ جب انسان کوتاہی اور لاپرواہی میں پڑتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا، ماہ شعبان کو لاپرواہی میں گزارا، شب معراج گزری، شب برات گزری۔ اب آخری موقع ہے، ماہ رمضان المبارک ہمیں موقع دے رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں والی گھڑی ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ رب تبارک و تعالی سے ایک مانگو گے، رب تبارک و تعالی 70 گنا عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک عظمت اور برکت کے ساتھ آ چکا ہے، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ والے سب کاموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے لگے ہیں۔ کوئی آج رب تبارک و تعالی کو راضی کر کے اپنی من کی مرادیں پالے گا، کوئی اپنے پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوا لے گا، کوئی ایسا ہوگا جو آج کے دن بھی غفلت میں پڑا ہوگا۔ آج کے دن آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار وقت نکال کر اپنے لیے نہ صحیح، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اس عمل کو لازمی کرنا۔ عمل بہت مختصر ہے، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، مسقط، عمان، جاپان سے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، آپ اس عمل کو گھر کے اندر کریں، مکان کے اندر کریں، دکان کے اندر کریں، آفس کے اندر کریں، مدرسے کے اندر کریں، مسجد کے اندر کریں، جہاں تمہارا دل چاہے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ کوشش کیا کریں کہ سارا دن باوضو رہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو کر کے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی قرضداریوں کے لیے، اپنی محتاجیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا رب ماہ رمضان المبارک اس کا 9واں روزہ ہے، آج ببرکت دن ہے، آج میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، آج میں لے کر اٹھوں گا، مجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ کے مانگنے میں کمی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، درود پاک پڑھیں، یعنی اپنے اوقات کو فارغ نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی ضرور کیا کریں۔ نماز کے بغیر آپ کو کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے، آمین کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے،
چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، جن کے اولاد نہیں انہیں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے، اولاد کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب طاہر رزق عطا فرما۔ جنہیں رزق عطا فرما ان کے رزق میں خیر برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مانگنے کو نہ دیکھ، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ، ہم سب کو نواز دے، ہماری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔